تو مذاہب تو یہ ہوتے تھے. اسلام کو تو مذہب نہیں کہا، نہ قرآن نے کہا نہ حدیث نے کہا، لیکن آج سمجھا یہ جاتا ہے کہ اسلام مذہب ہے. تو یہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ اصل میں ایک اور تصور جو دنیا میں آیا، ریلیجن کا تصور. ریلیجن کا لفظ ظاہر ہے وہ اقوام استعمال کرتی ہیں جو ہم پر 100-150 سال حاکم رہی ہیں، یعنی خاص طور پہ انگریز، اور ان کے ہاں ریلیجن کا ایک خاص محدود دائرہ ہے، اور وہ دائرہ ہے انسان کی انفرادی زندگی. آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کی اس عقیدے کے مطابق جو تعبدی معاملات ہیں، یعنی اس پرستش کیسے کرتے ہیں، اور اس سے آگے جو عام سماجی رسومات ہوتی ہیں، یعنی کوئی پیدا ہوتا ہے تو اسے سیلیبریٹ کیسے کرتے ہیں، اور اس سے آگے شادی کرنے کے طور طریقے کیا ہیں، تو مر جاتا ہے تو تجہیز و تکفین یعنی اسے ٹھکانے کیسے لگاتے ہیں، تو یہ کچھ سماجی رسومات ہوتی ہیں. تو یہ دائرہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مذہب کا دائرہ ہے. عقیدہ، اس عقیدے کے لیے جو پرستش کے طور طریقے ہیں اور جو سماجی رسومات ہیں، یہ 3 دائرے وہ ہیں جن کو ریلیجن کا دائرہ سمجھا جاتا ہے. تو جب آپ ریلیجن کا ترجمہ مذہب کر کے اسلام کو بھی مذہب قرار دے دیتے ہیں تو در حقیقت آپ مان لیتے ہیں کہ اسلام کا دائرہ صرف ان 3 حدود کے اندر ہی ہے، اس سے باہر نہیں ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم قرآن مجید کی روشنی میں دین کا معنی دیکھتے ہیں تو وہ کوئی اور ہی نکلتا ہے، وہ ریلیجن والا نہیں نکلتا، وہ بالکل دوسرا نکلتا ہے. میں وہ ذرا آپ کے سامنے واضح کر دوں. اس میں پہلی بات یہ آتی ہے کہ دین کا لفظ قرآن مجید میں جو استعمال ہوا تو بدلے کے معنی میں استعمال ہوا. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تو دین کا لفظ کا ایک معنی مذہب تو نہیں ہوا، بدلہ ہوا، یہ تو بالکل اس کا لغوی معنی ہو گیا. پھر ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک اور استعمال ہوا ہے، اور وہ اطاعت کے معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پس تم اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے. یہاں سب نے اس کا ترجمہ اطاعت کیا ہوا ہے. اچھا، اطاعت نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی ضابطہ نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو. ظاہر ہے اطاعت یا تو کسی اتھارٹی کی ہوگی یا اس اتھارٹی کے بنائے ہوئے ضابطے کی ہوگی. تو جب آپ کو یہ کہا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو اپنی اطاعت اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے، تو اب یہ کسی ضابطے کی طرف اشارہ کر دیا گیا. تو اب یہ جو بدلہ ہے، اس بدلے کا تعلق اس ضابطے کے ساتھ کیا بنا، سیکوینس کیا ہے ان کا. ظاہر ہے بدلہ جب آپ کو ملے گا تو بدلہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو بدلہ اچھا ہوگا یا بدلہ برا ہوگا، یا سزا ہوگی یا انعام ہوگا. یہی بدلہ ہو سکتا ہے نا. بدلے میں انعام دیا، بدلے میں سزا دی. اچھا، یہ جو بدلے میں انعام دیا جائے گا، بدلے میں سزا دی جائے گی، یہ کوئی اندھا ریوڑیاں بانٹے گا یا کسی اصول پر یہ فیصلہ ہوگا؟ اصول پر فیصلہ ہوگا. تو وہ اصول بھی گویا دین میں شامل ہو گیا نا، وہ بھی دین ہو گیا. وہ جو ضابطہ ہے، جس ضابطے کی وہ کرائٹیریا، وہ معیار، وہ ضابطہ، وہ قانون کہ جس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کو انعام دیا جائے اور اس کو جو ہے ذلیل و رسوا کی سزا دی جائے، وہ اس ضابطے کو یہاں پہ اطاعت کے ساتھ جوڑ کر بتا دیا گیا کہ یہ در حقیقت دین کا مطلب صرف بدلہ ہی نہیں ہے، دین کے اندر اطاعت کا معنی بھی اور ضابطے کا معنی بھی اور قانون کا معنی بھی شامل ہے. اچھا، اب دین اسلام کیا ہے، یہ اگلی بات ہو گئی. دین اللہ کیا؟ دین اللہ کا لفظ آیا ہے نا قرآن مجید میں، یہ لفظ استعمال ہوا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور فتح حاصل ہو جائے. اور رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ، اور جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. تو اب یہ اللہ کا دین، یہ ایک نئی بات آ گئی، یہ بالکل ایک نیا معنی لے کے آ گیا. اور یہ جو نیا معنی لے کے آ گیا، اس کی سمجھ آپ کو سورہ یوسف کے ایک آیت سے آئے گی. وہ واقعہ آپ ذرا تازہ کیجئے کہ یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے. ان کے بھائی جب پہلی مرتبہ ان کے پاس آئے تو پہچان تو لیا حضرت یوسف نے، لیکن بھائیوں کو بتایا نہیں کہ میں یوسف ہوں. بات چیت میں بھائیوں نے خود بتا دیا ہمارا ایک اور بھائی ہے، اس کا بھی راشن دے دیجئے. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو لے کے آؤ گے تو راشن ملے گا. بنیامین کو پھر اگلی دفعہ اس کو بھی لے کے آئے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ بنیامین واپس جائے، وہ اسے اپنے پاس روکنا چاہتے تھے. اور وہ روکنے کے لیے پھر وہ ایک لمبا وہ ایک کام ہے، وہ چوری برآمد ہوئی اس کے پاس سے. تو انہوں نے اس سے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ ہماری ایک چیز چوری ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہم چور نہیں. تو انہوں نے کہا اگر ثابت ہو گیا کہ تم چور ہو تو پھر کیا سزا ہوگی؟ انہوں نے کہا جس کے پاس سے وہ نکلے گا وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی اس کو غلام بنا لینا، اپنے پاس قیدی بنا لینا، اور ہمارے ہاں یہی سزا دی جاتی ہے.
کوئی وہ جو ہمارا ضابطہ ہے، جو ہمارا قانون ہے، اس میں یہی سزا دی جاتی ہے۔ اب وہ چوری کا سامان برآمد ہو گیا اور یوں بنیامین روک لیے گئے حضرت یوسف کے پاس۔ اب اس سارے کو اللہ نے یوں بیان کیا وَكَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک تدبیر کر دی، یعنی ان کے بھائیوں کی زبان سے کہلوا دیا کہ جس کے پاس سے جو مال مسروقہ برآمد ہوگا اس کو وہاں رکھ لیا جائے گا۔ وَمَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ، یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیتا، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں۔ اب یہاں دین کا کیا معنی ہوگا؟ قانون، یعنی بادشاہ کے ہاں جو چوری کی سزا تھی وہ سزا یہ نہیں تھی کہ یوسف جو بھی چور ہے اس کو غلام بنا لو، یہ تو کنعان میں جو سزا تھی اس کا انہوں نے خود فیصلہ کر دیا کہ بھئی ہم وہ مانتے ہیں۔ تو اس طرح یوسف کے لیے ممکن ہو گیا کہ اپنے بھائی کو اپنے